السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 76 سالوں کے بعد بھی اگر آج یہ کہا جائے کہ ان 76 سالوں میں کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے ان 76 سالوں میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, ریلیف نہیں دیا, اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, لہٰذا ملک کو ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت ہے. یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے اس ملک کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے تھے, اور وہ جن مسائل کا ذکر کرتے ہیں, وہ جن اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں, وہ عوام کی بات کرتے ہیں. لگ بھگ ایسی ہی باتیں تحریک انصاف بھی کرتی آئی ہے جب وہ پارٹی انہوں نے بنائی, مسلم لیگ نون بھی وہی باتیں وعدے کرتی آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی. تو اب جو نئی جماعت شاہد خاقان عباسی صاحب جس کی بات کر رہے ہیں, اور 6 جولائی کو باقاعدہ اس کی لانچنگ بھی ہونے جا رہی ہے, عوام پارٹی, ہم عوام پارٹی, کیا نظریہ ہوگا اس پارٹی کا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی سیاست کے 35 سال, اپنی زندگی کے 35 سال مسلم لیگ کو دیے ہیں, تو کیا وہ سٹرگل ضائع ہو گئی؟ دوبارہ اتنی سٹرگل ہو سکے گی؟ پارٹی کھڑی کرنا, پارٹی کو بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا, پارٹی کو کھڑا کرنا, عوام میں پارٹی کا مقبول ہونا, اور عوام کو سمجھانے میں ظاہر ایک وقت لگتا ہے, دہائیاں لگتی ہیں کہ آپ پارٹی کے لیے سٹرگل کریں, اور بعد میں جا کر ظاہر ہے آپ عوام کی خدمت تبھی کریں گے جب آپ کو اقتدار ملے گا, اور اقتدار کے لیے پارٹیوں کی دہائیوں پر محیط ایک محنت ہوتی ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ اور پھر خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز مل جائیں تو اس ملک کے جو مسائل ہیں اور نظام جو ہے وہ بدل سکتا ہے, مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے اس پارٹی میں جو دوسری پارٹیوں کے ناراض لوگ ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے, جس میں نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, بقول عباسی صاحب کے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ان سے رابطے میں تھے. تو مختلف نظریات سے جڑی ہوئی جماعتوں کے لوگ جب اس پارٹی میں آئیں گے تو کیسے ایک نظریے کو وہ اپنائیں گے آگے؟ میں بات کروں گی, مجھے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور نئی سیاسی جماعت کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. آپ کی مہربانی, اسلام آباد تشریف لائی. ہاں, اسلام آباد تشریف لائی. جب بھی عباسی صاحب سے کہنا اور عباسی صاحب کہتے تھے اسلام آباد آؤ گی تو وقت دوں گا. فائنلی آئی ایم ہیئر, تھینک یو سو مچ. اچھا, ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ تو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, جن مسائل کا آپ ذکر کرتے ہیں, جن ریفارمز کی آپ بات کرتے ہیں, جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیے؟ شروع کیا تھا, کرنے نہیں دیا گیا, پارٹی میں آپ با اختیار نہیں تھے, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کلی اختیارات رکھتا ہے. ہاں, یہ بات نہیں, وہ بادشاہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم ایک جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ اس جماعت کی سوچ کو آگے لے کر جاتا ہے, اس کے مینڈیٹ کو آگے لے کر جاتا ہے. تو وہ ایک ایکول ہوتا ہے. کیبنٹ فیصلے کرتی ہے, کیبنٹ جماعت کی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم بھی تجربہ حاصل کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں نہیں ہوا, یہ سب باتیں ہم نے دیکھ لی ہیں. میں نے پوری زندگی اس کام میں کو دی ہے. 29 سال کی عمر کا آیا تھا, آج 65 سال ہو گئے. تو حاصل کیا ہے سیاست کا؟ آج 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں. بالکل. 2018 لمبا نہ جائے, پچھلے 3 سال بھی لے لیں, تینوں کو اقتدار میں بالکل کچھ کر سکیں. آج ملک کا ہر آدمی پریشان ہے, ہر عورت پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, بوڑھا پریشان ہے, جوان پریشان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک مکمل سیاست کی ناکامی ہے ملک کے اندر. اب وہ پہلے ہمارے پاس کچھ سپیس ہوتی تھی, ہم کچھ کام کر لیتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے, معاملہ چلتا رہتا تھا. اب بالکل سپیس نہیں ہے. سپیس سے کیا مراد؟ کام کرنے کی سپیس نہیں ہے؟ نہیں, کام نہیں, یعنی ملک کو چلانے میں آپ اپنا اہلی سے اگر ملک چلائیں گے, آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی, آپ کی سوچ نہیں ہوگی, تو اب آپ گزارا نہیں کر سکتے. اب وہ کام ختم ہو گیا ہے. اچھا, اب اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے, اگر آپ ملک کو چلانا نہیں جانتے, آپ میں صلاحیت نہیں ہے, آپ میں سوچ نہیں ہے, آپ کو فکر نہیں ہے, تو پھر معاملہ آگے چلے گا نہیں. جی, یہ جسے کہتے ہیں اینڈ آف دا روڈ انگلش میں, یہ اینڈ آف دا روڈ ہے. ہمیں, اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. ہم آج بھی بزنس ایز یوزول ہے, جی ملک چل رہا ہے, جی یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. حالت کیا ہے ملک کی؟
جو کچھ وفاقی حکومت کماتا ہے وہ سود کی نظر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں سود کو اتارنے کے لیے. جی, سود کو اور باقی خرچات کے لیے. بالکل. یعنی دفاع بھی ہم نئے قرضے سے کرتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ بھی نئے قرضے سے کرتے ہیں, حکومت بھی نئے قرضے سے چلاتے ہیں, تو وہ نیا قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے اور اس کا سود اگلے سال پھر اور بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو یہ آج ملک کی مشکلات ہیں. ان کی حل کیا ہیں؟ حل کسی کے پاس ہے؟ عباسی صاحب, ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 35 سال زندگی کا ظاہر ایک بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے, آپ نے مسلم لیگ کو دیے ہیں. ایک ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ صرف یہ کہ ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تھا, وہ چھوڑ دیا؟ جی بس صرف اقتدار کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. مجھے نہیں پتا, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا. میری جماعت رہی ہے, میری تعلق ہے, کیونکہ جب آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں, اور ہم نے اس جماعت میں زیادہ مشکل وقت دیکھا ہے. ان 35 سالوں میں ہم نے صرف 10 سال اقتدار میں گزارے ہیں, 25 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں, جی, جس میں سے 9 سال ایک ملٹری اپوزیشن کے تھے. نواز شریف صاحب آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. جی, ان کی نہیں, ان کی مہربانی ہے. میرا ایک ذاتی تعلق ہے ان سے جو مجھے بہت محترم ہے وہ تعلق, اور تو میں ان کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. ان کی ہمیشہ ان کی بڑائی ہے کہ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں, ورنہ اور اچھے لفظوں میں ہماری یہ روایت نہیں ہے ہمارے ملک میں. لیکن ایک ذاتی تعلق ہے جو میں چاہتا ہوں ذاتی تعلق قائم رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری سیاست تو ہے نا. تو جب یہ اچھا, ایک تو یہ وجہ تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, صرف یہ, اور کوئی وجہ نہیں تھی. مریم نواز نہیں, کوئی وجہ, میں ایسا آدمی نہیں ہوں. اچھا, ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ نہیں, وہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا میاں صاحب کو بھی, مریم بی بی کو بھی, کہ میں جب آپ یہ جنریشنل چینج کریں گے پارٹی میں تو نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں وہاں پر آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں جماعت میں رہنا چاہتا تھا. اچھا, بالکل. ایز اے آرڈنری ایم این اے میں جماعت کے اندر ہوتا, وہاں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور میں نے زندگی زیادہ ایز اے آرڈنری ایم این اے گزاری ہے. صحیح. میں نے صرف 4 سال 2 مہینے میں وزیر رہا ہوں اور 10 مہینے میں وزیر اعظم رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. باقی جو 30 سال ہیں وہ اپوزیشن میں گزارے ہیں. کوئی منانے کی ادھر سے کوشش نہیں ہوئی؟ ظاہر اختلافات کا حل موجود ہوتا ہے. یہاں کوئی ناراضگی ہے نہیں نا, منانے کی بات نہیں, ناراضگی ہے نہیں. سوچ کا فرق. جی, میں نے کہا کہ میں اس سیاست سے, جو اقتدار ہر قیمت پر سیاست ہے, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. میری معذرت ہے, میں نے کہا میں الیکشن بھی نہیں لڑوں گا, اور میں نے الیکشن نہیں لڑا. تو آپ نے جو بات کی تھی کہ اس ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز مل جائیں, ابھی ہم نے جنرل مشرف کے دور کی بات کی. جنرل مشرف کے دور کے بعد ابھی چوتھا الیکشن تھا نا, 2008 کا ہوا, 2013 کا ہوا, 18 کا ہوا, یا 8 فروری 2024 کے ہوئے. بشمول 2013 کا بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. ہر ایک کے محرکات فرق ہوتے ہیں. ہاں, 2013 میں کیا ہوا, نون لیگ کی سیٹیں کم کی گئیں اور صوبہ سرحد جو ہے وہ دیا گیا پی ٹی آئی کو. تو آپ جب بھی عوام کے مینڈیٹ میں, عوام کی رائے میں انٹرفیئر کریں گے, اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں. یہ دنیا کا اصول ہے, قدرت کا نظام ہے کہ آپ جب بھی کسی کام کے اندر غیر قانونی, غیر آئینی مداخلت کریں گے وہ نہیں چلتا. تو انفارچونیٹلی یہ تو پارٹیوں کو کھڑا کرنے کے لیے اس رول کی ہمیشہ ایک مداخلت رہی ہے. پھر اس کا حل کیا نکلا ہے, اس کا حاصل کیا ہے؟ اس سارے, جب سے پاکستان بنا ہے ہر الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے. آپ کی ایک میں شاید نہیں ہوئی تھی جو 1970 کا تھا, لیکن اس کے بھی رزلٹ ہم نے احترام نہیں کیا. ہاں, اس کا احترام نہیں کیا اور ملک ٹوٹ گیا, نتیجہ بھگتنا پڑ گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ اس سب کا حاصل یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کی حالت آپ دیکھیں. لیکن یہ پاکستان کی ہماری ظاہر ہے, جو میں کہہ رہی ہوں انفارچونیٹلی یہ ہمارا المیہ ہے, تاریخ رہی ہے. آپ کی پارٹی اس سہارے کے بغیر کھڑی ہو سکتی ہے؟ سر بالکل, ہر جماعت کو کھڑا ہونا چاہیے. سہارے سیاست میں نہیں ہوتے, سیاست میں عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے. اور یہ ہمیں آپ کو ایک دن یہ کام کرنا پڑے گا, یہ سہاروں کو چھوڑنا پڑے گا. جو سہارے دیتے ہیں ان کو بھی یہ کام چھوڑنے پڑیں گے. اس طرح ملک نہیں چل پائے. تو سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر تہیہ کرنا. دیکھیں سیاستدان تو لالچ میں ہوتے ہیں نا, مجھے کرسی مل جائے گی, تو کرسی لینے کے بہت سے طریقے ہیں. اب صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے, آپ کے ملک میں اثر ہے فوج کا سیاست کے اندر, آپ کے ملک میں جوڈیشری کا اثر ہے سیاست کے اندر. تو یہ لوگ آج ملک بہت مشکل میں ہے. یہ ان سب کا کام ہے کہ بیٹھ کر آج حل تلاش کریں. کوئی آئینی ترمیم کر لیں. میں کہہ رہا ہوں نا, حل تلاش کریں. آئینی ترمیم کر لیں نا. یہ چیزیں کنسنسس سے ہوتی ہیں. آج
ہر اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے آپ نہیں بیٹھ سکتے. تو سیاستدانوں کو سوٹ کرتا ہے کیا چیز؟ یہ آئینی ترمیم کر لیں گے جو جن مداخلت کی آپ بات کرتے ہیں. دیکھیے سوٹ آج ملک چل رہا ہے, سوٹ کرے یا نہ کرے یو ہیو ٹو ڈو. آپ کی ذمہ داری ہے سیاستدانوں کی, فوج کی, عدلیہ کی. یہ آج ملک کے صاحب اقتدار ہیں, صاحب اختیار ہیں, یہ بیٹھیں حل نکالیں. اب ایک چیز نظر آ رہی ہے نہیں چل رہا, اس ملک کا بچہ جانتا ہے نہیں چل رہا, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, پیسہ یہاں سے باہر جا رہا ہے. تو نون لیگ کو اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا آپ کا؟ دیکھیں وہ ان کا فیصلہ ہے نا, میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اقتدار میں کوئی تو آتا نا, جو الیکشن جیتا اسی کو آنا چاہیے تھا. جو جیتا اس کو آنا چاہیے, جیتا جو آنا چاہیے تھا. اب کون جیتا یہ بھی پتہ نہیں ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ان کی اتنی اس میں ابہام پیدا کر دی ہے کہ اب الیکشن کے رزلٹ کا نہیں پتہ چلتا. تو حالانکہ آپ کے الیکشن کا نظام بالکل پرفیکٹ ہے. میں نے الیکشن لڑے ہیں, آپ کو شام کو 3 گھنٹے بعد آپ کو خود پتا ہوتا تھا کیا رزلٹ آ گیا. یہاں پر کئی دن گزر جاتے ہیں, رزلٹ کا پتہ نہیں ہے. اگلے دن زیادہ پرفیکٹ رزلٹ جی, کوئی فارم 45 بن گیا, کوئی فارم. یہ ہم نے یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا. اچھا 6 جولائی یہ بات سمجھ لیں جتنی جلدی تو بہتر ہے. صحیح. 6 جولائی کو آپ پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ, رائٹ؟ 6 جولائی کو میری پارٹی نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے. پارٹی ایک سوچ پہ ہوتی ہے. سوچ کیا ہے؟ سوچ ملکی ہے. عوام پاکستان اس کا نام ہے. عوام کی بات ہے اور پاکستان کی بات ہے. آپ نے کیسے ملک چلانا ہے, آپ نے کیسے مسائل حل کرنے ہیں. مجھے اس دفعہ بڑا افسوس ہوا بجٹ دیکھ کر, اس کے اندر کوئی یہ سوچ نظر نہیں آتی کہ ہمارا ملک مشکل میں ہے اور ہم نے چیزوں کو تبدیل کرنا ہے. یہ تبدیلی کا سفر, یہ جو ریفارم کا سفر ہے, یہ آپ نے ایک دن شروع کرنا ہے. جتنی جلدی شروع کریں گے اس کا جو تکلیف ہے عوام کو کم ہوگی. یہ اربوں کا جو ٹیکس لگایا گیا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ ایکسیسیبل ہے؟ 32% ٹیکس کوئی نہیں دیتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ 24 کروڑ کے ملک میں 2.5 لاکھ آدمی ٹیکس دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہم سب اخراجات کر رہے ہیں, آپ بھی اخراجات کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, ہر آدمی اپنی سطح کے مطابق اخراجات کر رہا ہے. بالکل. تو جب آپ کی انکم ایک سطح سے اوپر ہوتی ہے تو پھر آپ کا ایک حصے دار ہوتا ہے, اس کا نام ہے حکومت پاکستان. یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کروں, یہ قانونی ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے. ٹیکس نہ ادا کرنا جرم ہے. جرم ہے, بالکل جرم ہے. تو اگر آپ 32% 35% ٹیکس رکھیں گے لوگ نہیں ادا کریں گے. تو ہم نے اس کو 3 سلیبز میں کر دیا اور وہ 2 مہینے چلتا رہا. فائنانس بل میں پاس ہوا جولائی اگست 2018 میں وہ چلا. اس کو پی ٹی آئی نے ریورس کر دیا. اس کو آج تک جواز مجھے سمجھ نہیں آیا. آج بھی یہ ایک ریفارم, اس کو ریفارم کہتے ہیں. آپ نے وہ ریفارم آج بھی کرنا ہے. ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ٹیکس دے. اگر ہم نہیں دیں گے تو غریب پر زیادہ بوجھ پڑے گا. اب آپ نے 4,000 ارب کا نیا ٹیکس لگائے ہیں جو آپ نے وہ خسارہ پورا کرنا ہے. پچھلا ہے 150 ارب کا خسارہ بھی ہے. نہیں, یہ 4,000 کے جو نئے جو آپ نے انکم بڑھائی ہے تو ٹیکس ہی لگے ہیں نا. تو وہ پاکستان کا ہر شہری برداشت کر رہا ہے. اگر جی ایس ٹی لگے گا 1% تو سارے برداشت کریں گے, چاہے آپ کی استطاعت ہو یا نہ ہو. تو اس لیے آپ کو ان چیزوں کو ٹیکس نیٹ دیکھیں نا, ہم جیسے تو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, غریب بندہ تو ٹیکس دے رہا ہے, جو فائلر نہیں ہے وہ بھی انڈائریکٹلی ٹیکس تو دے رہا ہے. بات ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. جی نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ آپ کی استطاعت کے مطابق نہیں ہوتی. آپ یہ ممکن ہے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہو, جس کے 6 بچے ہوں, اگر وہ جو چیزیں خریدے گا اس پر زیادہ بالکل. یہ دنیا کا نظام ہے کہ آپ استطاعت کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں. جو زیادہ آمدن ہے اور زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو لیکن آپ نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. یہ ایک چیز بتا رہا ہوں. تو آپ نے یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے نہیں کیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ یہ ریفارمز کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ وہ کہہ رہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں. جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا, اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا. آپ گئے اس کے بعد وہ آپ کے گھر تو نہیں آیا نا, آپ گئے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیں. تو اب وہ آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں. یہ راستہ آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں, اس سے بہتر راستہ اپنا سکتے ہیں. آپ ریفارمز بتائیں نا کہ آپ کیا ریفارمز جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کریں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ نے بتانا ہے. یہ ہمیشہ آپ آج بات کر رہے ہیں, نون لیگ بھی کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی, یہ ریفارمز کی بات, رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس میں؟ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں
بڑے بڑے مگرمچھ جنہیں ہم کہتے ہیں جنہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے وہ کہیں رکاوٹ بنتے ہیں؟ اس کا آپ نے مجھے جواب دینا. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. عباسی صاحب، رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ظاہر ہے عوام کا کام تو ووٹ دینا ہے نا. اب ریفارمز کرنا، اب ریلیف دینا، یہ تو آپ لوگوں کا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ رکاوٹ آپ کی صلاحیت اور آپ کی سوچ ہے، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو اگر ذاتی مفاد کا نام دیں غلط ہوئے گا؟ نہیں، ذاتی مفاد اس میں کیا ہے؟ ذاتی مفاد کیا ملے گا؟ اگر آپ نے ریفارم نہیں کیے تو آپ کو کیا ذاتی مفاد ملے گا؟ آپ جب اس عہدے پر پہنچے ہیں، جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ عہدے پر ہیں، تو ملک آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ریفارم کرنا ہے، یہ چوائس نہیں ہے. جس طرح حکومت آج چلا رہی ہے نہیں چلے گی. یہ معاملہ ختم ہونے کا نا، سپیس ختم ہو گئی ہے. اس سال سود جو ہے وہ 10,000 ارب ہے. اگلے سال ریٹ گر بھی گئے تو 10,000 سے کم نہیں ہوگا، اس سے اوپر ہی جائے گا. آپ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ آپ کے دفاع کا خرچہ، ڈیولپمنٹ کا خرچہ، آپ کے حکومت چلانے کا خرچہ، یہ آپ کے سود کے خرچے سے زیادہ ہے. اتنا سود ہے ہم پہ، اتنا سود ہے. 10,000 ارب سود ہے. یہ باقی چیزیں تینوں ملا کر 5,000 ارب نہیں بنتی. سود سب سے زیادہ ہے. سود سب سے زیادہ نہیں ہے، باقی سب اکٹھے کر لیں ان کا ڈبل ہے. ان کا ڈبل ہے. اور اس کو بھی اتارنے کے لیے آپ کو قرض ہی لینا ہے. اس کو اتارنے، باقی نہیں قرض لے رہے ہیں آپ باقی خرچات پورے کرنے کے لیے نا، دفاع کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، اور کچھ سود کا حصہ بھی قرض سے آتا ہے. تو یہ آپ کی مشکلات ہیں. تو اگر مجھے کوئی، میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا. بھائی پی ٹی آئی اگر کوئی نہیں چلنے، نہیں سارے ہی کہتے ہیں جو بھی اقتدار میں رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑی چلنے. آپ کے بڑا آسان حل ہے، چلنے نہیں دیا جا رہا، استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں. عوام کو موقع دیں. بالکل صحیح. آپ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا، آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر رہے، گھر آ جائیں، چھوڑیں. اقتدار میں رہتے ہوئے سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. اقتدار ہم سے نہیں چھوٹے گا. ہم تو جب آپ کمپرومائز کر کے اقتدار میں آئیں گے، کسی کے سہارے سے آئیں گے، تو پھر اقتدار آپ کا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا. یہ ایک پیج پہ رہنا ضروری ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب ایک پیج پہ نہیں رہتے تو حکومتیں ختم ہو جاتی. دیکھیں، ایک پیج آئین کا پیج ہے. آئین کے پیج پہ رہیں گے تو حکومت چلے گی. ایک دفعہ نہیں چلے گی، دوسری دفعہ نہیں چلے گی، تیسری دفعہ نہیں چلے گی، چوتھی دفعہ چلے گی. صحیح. یہ دنیا کا نظام ہے. میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. جب بھی غیر آئینی مداخلت نظام میں ہوتی ہے، اور ہر ملک میں رہی ہے، انہوں نے حل کیا ان معاملات کو. یہ ایک باہمی سوچ سے حل ہوتے ہیں. یہ کنفرنٹیشن سے حل نہیں ہوتے، سڑکوں پہ حل نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے کہ چیزیں سڑکوں پہ حل ہوں. آج بھی وقت ہے، ہم سوچ لیں ہم کر کیا رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں جانے مانے نام ہوں گے، اچھی شہرت والے نام ہوں گے، کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کرائٹیریا صلاحیت ہوگی، اچھا قابلیت ہوگی، انٹیگریٹی ہوگی، کریڈیبلٹی ہوگی. یہ کرائٹیریا ہے. اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ جانچنے ہر ایک کو آپ جانتے ہیں. جو لوگ آج سیاست میں نہیں ہیں، آج جو ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ ٹھیک بات. تمام جماعتوں سے رابطہ کیا؟ نہیں، جماعتوں سے نہیں، ہم نے نہیں رابطہ کیا. نہیں، لوگوں نے رابطہ کیا. دیکھیں، سیاستدانوں سے ہم نے زیادہ بات نہیں کی. چند لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ان کو ہم جانتے تھے، وہ اچھے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. لیکن ہم کسی کے پاس گئے نہیں. ہم جائیں گے، جماعت بنانی ہے، ہم جائیں گے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ہیں. ان سب کی ایک سیاسی جماعت آج ہے، اکثر اقتدار میں بھی ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے اقتدار چھوڑنا. لیکن لوگ تیار ہیں چھوڑنے کو. نہیں، وہ یہ ان کی مرضی ہے نا. تو ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے، ہم نے ایک میسج دینا ہے. بہت سے لوگ اقتدار میں نہیں ہیں، جو سیاست میں آج نہیں ہے. بہت سے لوگ جو سیاست انہوں نے کبھی کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی آج اس کام میں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں حصہ ڈالیں. اچھا، زبیر صاحب بھی بننے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کا؟ زبیر صاحب سے بات نہیں ہوئی، انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی ہے، تو ان سے بھی یقیناً ہم سب سے بات کریں گے. کھوکھر صاحب، ان کا بھی اپنا کوئی الیکشن کا بھی نہیں، کھوکھر صاحب کا الیکشن کا ایشو ہے. وہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے شامل ہیں، لیکن ان کا بھی چونکہ مقامی مسائل ہیں، تو ان کا دیکھیں یہ ایک سوچ ہے. ہم نے جماعت سوچ میں بنائی ہے، الیکٹیبلز میں نہیں بنائی. جو الیکٹیبل جماعتیں بنتی ہیں وہ ان کی ایک تاریخ ہے. ابھی ریسنٹ تاریخ تو وہ ریسنٹ 2000 سے شروع، 2000 سے اس میں 25 سال ہو گئے اس کو بھی. ایک نئی تاریخ شروع ہوئی تھی. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی، کیو لیگ بن گئی، پھر آپ کی پتہ نہیں ایم کیو ایم میں باب پارٹی آ گئی، پاک سرزمین پارٹی آ گئی، پھر یہ آئی بی پی آ گئی.
پھر وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آ گئی، پھر وہ بن گیا آپ کا جنوبی پنجاب محاذ بن گیا، اس قسم کی بہت سی. پرویز خٹک صاحب نے بھی. تو ایسے میں کیسے جگہ بنائیں گے آپ؟ ہم ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں نا. اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے کم از کم دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بننے جو آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ارلی 90s میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ پہلی گراس روٹس پارٹی ہوگی. اچھا. جو کسی مقصد کے لیے، سیاسی مقصد کے لیے نہیں بنا رہا کوئی اور، یہ عوام کی جماعت ہوگی. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں. الیکٹیبل اکٹھے کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو اسٹیبلشمنٹ کے سارے جماعتیں بنتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے الیکشن کے لگ بھگ اپنے مقاصد کے لیے. فی الحال پی ٹی آئی جیسا ہوتا ہے، پی ٹی آئی جیسا بھی ہوتا ہے. آئی پی پی کی حالت بھی آپ دیکھ لیں، وہ ایک مقاصد ہوتے ہیں، مقاصد حل ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، جو چیز قانون کے مطابق ہو وہ درست ہوتی ہے، جو قانون کے مطابق نہ ہو وہ درست نہیں ہوتی. اس کا جج میں نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے، سو موٹو پاورز ہیں. اگر ملک میں خرابی ہو رہی ہے، دیکھیں یہ ہر ادارہ انفارچونیٹلی پولرائزڈ ہو گیا. وائی؟ پوری سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی. کیوں؟ یہ فیلیور ہے، یہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فیلیور ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، یہ ایک تاریخ ہے فیلیورز کی. اور ہم نے جو سب سے بڑی خرابی کی ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا. ہم اپنی تاریخ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہوا کیا ہے. آپ یقین کریں، میں ابھی بھی لوگوں سے ملتا ہوں جو کسی وقت میں صاحب اقتدار تھے یا اختیار رکھتے تھے، تو وہ باتیں بتاتے ہیں تو میں تو سمجھتا تھا ایسے ہوا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ چیز. تو تاریخ ساری مسخ ہو گئی ہے. اب جو تو تاریخ سے سبق ملتا ہے کہ کون سی بات غلط ہے، کون سی صحیح ہے، ہم وہ بات سمجھتے ہی نہیں ہے، تاریخ میں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ ہمیشہ نیب کے ادارے کے آپ اگینسٹ رہے ہیں، آپ آج بھی ایک آدھا کیس تو ہے جو بھگت رہے ہیں ابھی بھی، آپ ابھی بھی کیس چل رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، چلتے رہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ایسے اداروں کے لیے آپ ترمیم کیوں نہیں کرتے، ختم کیوں نہیں کرتے؟ ترمیم کی تھی محترمہ، وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا، دیکھیں یہ ادارہ بدنیتی پہ بنایا گیا تھا، ایک عامر نے بنایا تھا اپنے مقاصد کے لیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، دل سے لگا لیا. اس کے بعد نون لیگ آئی، دل سے لگائے رکھا. عمران خان صاحب آئے، انہوں نے صرف دل سے نہیں لگایا، انہوں نے استعمال کیا کھل کر اور دعویٰ کیا کہ میں. سب نے استعمال کیا؟ نہیں، سب نے استعمال نہیں کیا. یہ میں معذرت چاہوں گا، نون لیگ نے مجھے نہیں یاد کہ کسی پر کیس بنوایا ہو. عمران خان سے اوپن تو انصاف کرنے آئے تھے نا، ان کو تو نیریٹو بھی کرپشن تھا. تو انہوں نے کہا جی میں، حالانکہ حکومت کا کوئی تعلق نیب سے نہیں ہوتا، تو انہوں نے دعوے کیے، انہوں نے کہا میں نے آج فلانے کو اندر کر دیا، فلانے کی وکٹ گرا دی ہے، فلانا کر دیا ہے. اینڈ میں کوئی کیس ہی نہیں ہے، کسی پہ کیس ہی نہیں بن سکتا. آپ کے ساتھ بھی تو جیلیں جی ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ بڑا مشرف صاحب کے زمانے سے ہو رہا ہے. مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں، ناراضگی نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے، نیب کے اس عمل نے ملک کی حکومتوں کو مفلوج کر دیا. کوئی افسر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، کوئی وزیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اس ملک کا وزیر اعظم گھبراتا ہے سگنیچرز کرتے فیصلے کرنے سے، کابینہ گھبراتی ہے، کمیٹیز گھبراتی ہیں. اور مجھے نیب بتا دے کہ اس نے کون سے، یہ سیاستدانوں کے لیے بنا تھا نا، کہتے ہیں 10 ارب ڈالر کی ریکوری. میں کدھر ہے 10 ارب ڈالر، کس سے ریکوری ہوئے؟ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. یہ کئی دفعہ بات کر چکے. نیب کا مقصد تھا ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کرنا، پراپرٹی ڈیلروں کا نہیں. پراپرٹی ڈیلروں کے دوسرے قانون موجود ہیں، لیکن چونکہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے. آج جس کے پاس کالا قانون ہوگا، اندھے اختیارات ہوں گے، سب سے کرپٹ وہ ادارہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو آج ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہمارا احتساب کا ادارہ ہے. یہ ہماری حالت ہے، اور ہم آج بھی دل سے لگائے بیٹھے. بلکہ اس حکومت نے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو ختم کریں گے، نون لیگ کو چاہیے نا، ختم وعدہ کر کے آئے بالکل کیا. اور پتہ نہیں شاید مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہے. اور سب سے پہلے آ کر نیب کو مزید استحکام دیا ترمیم کر کے.
ترمیم بھی ویسے نہیں اجلت میں ایک آرڈیننس کے ذریعے. تو جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو ملک نہیں چلتا. عباسی صاحب یہ اتحاد چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نون لیگ یہ موجودہ حکومت اتحادی حکومت اتحاد چلتے ہیں جی، اتحاد چلتے ہیں. مجھے حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی. اتحاد سے چلتا ہوگا، حکومت نہیں چل رہی. یہ میں بڑا واضح. کتنا عرصہ چلتی نظر آ رہی ہے یہ بتا دیں. سر عرصہ جتنا عرصہ گزار لیں، ہر دن مہنگا ہے، بھاری ہے اس ملک پر. ان غیر فطری حکومتوں کے معاملات ہمیشہ ملک کے لیے بھاری ہوتے ہیں. ہمیں ابھی بات سمجھ نہیں آتی، ہم پھر بھی ان کو چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کون سی صلاحیت ہے حکومت کے اندر، کون سی سوچ ہے، بتائیں نا. یہ بجٹ آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے کہ میری سوچ کیا ہے. اس بجٹ میں کوئی جدت بتا دیں، کوئی ریفارم بتا دیں، کوئی راستہ اس معاملے سے نکلنے کا بتا دیں. ڈار صاحب ہی نہیں ہے تو بجٹ اچھا کیسے ہوتا؟ ڈار صاحب ہوں یا جو مرضی ہو، بجٹ یہی ہوگا اگر آپ میں جدت نہیں ہوگی. یہ آپ کا اپنا بجٹ نہیں ہے، ریفارم نہیں. بجٹ آپ کو دیا جاتا ہے سر، دیا جاتا ہے شرائط پر ہوتا ہے. پھر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر چھوڑیں اس ملک کا پیچھا، جائیں آرام سے گھر بیٹھیں. تو نون لیگ تو یہی کہتی تھی نا کہ ہم تو حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے زبردستی. یہ جاوید لطیف صاحب کے میرے پروگرام کے الفاظ ہیں. جاوید لطیف صاحب حکومت میں نہیں ہے. میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ حکومت زبردستی کسی کو کہا گیا تو حکومت بناؤ. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. جب لطیف صاحب یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ زبردستی ہمیں حکومت بنائی، زبردستی بنائی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر استعفیٰ دے دیں نا. استعفیٰ دینے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. 1 منٹ لگتا ہے یہ لے میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں عجیب ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب 2/3 ہوتی تو وہ وزیر اعظم بنتے اگر ان کو 2/3 میجورٹی ملتی. 2/3 پارلیمنٹری سسٹم میں بالکل نہیں چلتا. سب سے بہتر گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ پہ چیک اینڈ بیلنس اس نظام کے اندر موجود ہوتا ہے. میں حقیقت سے کہتا ہوں، میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، ہم غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ہم پارلیمانی جمہوریت کو نہیں سمجھتے. جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. جو منہ سے نکلے وہ قانون ہے. جمہوری حکومت اس طرح نہیں چلتی. پارلیمانی جمہوریت اسٹرانگ اپوزیشن ہونا ضروری ہے نا، جو نظر رکھے، نہ کہ اتحادی حکومت. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلیک میلنگ آئے دن کے مطالبات آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں؟ یہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا. بلیک میلنگ کو کرے آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا. کیا بلیک میل کر لیں گے؟ بلیک میل کرنا ٹھیک ہے، چلو الیکشن میں چلتے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے، الیکشن میں جانا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا. تو اگر آپ 2/3 کریں گے تو پھر تو جو وزیر اعظم ہوگا وہ بادشاہ ہوگا. جب منہ سے بات نکلے گی وہ قانون ہوگا، وہ جو چلے گا نظام. اپوزیشن تو تنقید ہی کر سکتی ہے نا، بات کر سکتی ہے یا عدم اعتماد لائے گی اگر اس کے پاس نمبرز ہو جائیں. تو جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرنلی اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. پاکستان کے لیے یہ بہتر حکومتیں ہوتی ہیں کولیشن گورنمنٹ. میرا یہ ذاتی خیال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے وہ انہوں نے عہدے کیوں نہیں لیے؟ کابینہ میں کیوں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی؟ دیکھیں نا، پریشر اس سے بہتر کون سا نظام ہے؟ صوبائی حکومت بھی آپ کے پاس ہے، یہاں بھی آپ حکومت میں اور ذمہ داری آپ کی کوئی نہیں ہے. صدر آپ کے ہیں، جی صدر آپ کے ہیں، جی گورنر آپ کے ہیں. اس سے بہتر کوئی مزہ ہو نہیں کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ تو وفاقی وہ جب بھی کہیں گے دیکھیں ہم تو اس میں شامل نہیں تھے، ہماری تو ذمہ داری نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی وزارت ہی نہیں تھی. بہرحال پھر ملک کہاں پر گیا؟ ملک کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے اپنی سیاست بچا لی لیکن ملک کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ عباسی صاحب اس موڑ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 دہائیاں لوگوں کو لگتی ہیں، پارٹیز کو لگتی ہیں سٹینڈ ہونے میں، لوگوں میں اپنا نظریہ سمجھانے میں، اقتدار تب جا کے کہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے، عمر کے اس حصے میں اتنی سٹرگل کر سکتے ہیں؟ میری جماعت تو نہیں ہے، ایک سوچ ہے، سوچ چلتی رہے گی. مجھے تو اقتدار، میری جماعت موجود ہے، پوچھ لیں میں نے کبھی اقتدار مانگا ہو کسی سے؟ کوئی پوزیشن مانگی ہو، جماعتی پوزیشن، حکومتی پوزیشن مانگی ہو؟ میری تو ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، تجربہ دیا ہے، میری ذمہ داری ہے میں جو واپس دے سکوں میں دوں. ہم نے سیکھا ہے نا. یہ کتنے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ 35 سال مسلسل سیاست میں رہے ہوں، اونچ نیچ دیکھی ہو، اچھا برا دیکھا ہو، حکومتیں دیکھی ہوں، یہ تجربہ ہوتا ہے. تو 35 سال نون لیگ کے ساتھ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ افسوس ہے ان 35 سالوں؟ نہیں، بالکل افسوس نہیں ہے. ہم نے کام کیے، ہم نے حکومت چلائی ہے، ہم نے کام کیے، ملک کے مسائل حل کیے ہیں. سیکھنے کا موقع ملا. بالکل سیکھا ہے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں ان 35 سالوں میں مسلم لیگ نون کے ہر اچھے برے کا حصہ ہوں. جی ہاں،
مجھ آپ تنقید کر سکتے ہیں, مجھے لازم ہے میں جواب دوں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کی چلتی نہیں ہے؟ دیکھیں چلنا کیا ہوتا ہے, چلنا کیا ہوتا ہے, فیصلے. آپ 30 سال اپوزیشن میں رہیں گے, 30 سال اپوزیشن 25 سال اپوزیشن میں رہے ہیں, اب ابھی کیا چلاتے ہیں آپ اپوزیشن میں؟ وہاں تو پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اپوزیشن میں محنت کرنی پڑتی ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ یقیناً جماعتوں میں زیادہ سوچ وسیع ہونی چاہیے, لیکن یہ اب سوچ ہے جماعت کے اندر کہ, اور یہ ایک فطری سی بات بھی ہے کہ میری مرضی چلے گی. بہرحال وہ مرضی عام طور پہ ناکام ہی ہوتی ہے. مریم نواز کے علاوہ بھی کوئی بہترین چوائس ہو سکتی تھی ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب؟ دیکھیں مجھے ان باتوں میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے. چیف منسٹر تعلق اس حوالے سے کہ جماعت نے فیصلہ کر دیا, جماعت نے قبول کر لیا, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ تنقید تو کر سکتے ہیں. نہیں, میں بالکل تنقید برائے تنقید نہیں کرتا. ان کو موقع ملا ہے وہ کام کریں, اپنی صلاحیت دکھائیں, کل ان کو لوگ پرفارمنس پہ جج کر لیں گے. کام کر اچھا امید ہے کہ بزدار صاحب سے بہتر کر لیں گے. اور ایک اور پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے فادر کی سپورٹ ہے پیچھے, یہ بہت بڑا. نہیں دیکھیں وہ بات ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کر پائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی حکومتیں نہیں چل رہی, یہ سب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ نے کوئی ذمہ داری ان کو ٹرانسفر نہیں کی, وہ صرف پیسے خرچ کرتے ہیں اور آدھے پیسے ضائع کر دیتے ہیں. اچھا, کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے عدم اعتماد ظاہر ایک جمہوری طریقہ ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے, لیکن ٹرم پوری اگر کرنے دیتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ عمران خان نہیں آپ کے عدم اعتماد کر سکتے ہیں, آپ پہ لازمی عدم اعتماد کریں, یہ جمہوری طریقہ ہے. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں, لیکن آپ کو اپنی سیاست کا خیال بھی کرنا چاہیے تھا. آپ نے عدم اعتماد کر دیا, سیدھے الیکشن میں جائیں. آپ نے کہا نہیں ہم حکومت چلائیں گے, پھر آپ نے حکومت بھی نہ چلائی اور اس کا حشر آپ نے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب عدم اعتماد لے کر آئے تو اس وقت تحریک انصاف کا جو کارکردگی کے حساب سے مقبولیت کا کوئی گراف نہیں تھا. جی زیرو تھا, کوئی کام نہیں کیا, کوئی کام نہیں کر رہے تھے. تو اگر وہ ٹائم چلنے دیتے تو الیکشنز میں آپ کو نہیں لگتا کہ رزلٹ اسی وقت الیکشن میں جاتے ہیں نا, آپ حکومت کیوں بناتے ہیں؟ نہیں, پھر بھی ایک سمپتی تو ووٹ ایک ملنا ہی ملنا. سمپتی وہ بہت کم ووٹ ہوتا ہے, سمپتی نہیں, جس نے کام نہ کیا سمپتی اس کی نہیں ہوتی. تو یہ اب کیا تھا 8 فروری میں؟ یہ جو آپ نے 16 مہینے کی جو بویا ہے وہ کاٹا ہے, یہ اس کا تھا. وہ نیریٹو تھا, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ اپ ہو گیا, ایک اینٹی جو آپ نے دوسری پارٹی میں الزامات لگائے تھے وہ بلڈ اپ ہو گیا. پرفارمنس کی وجہ سے لوگ سب کچھ بھول گئے کہ عمران خان صاحب نے 3 سال 8 مہینے کیا کیا, جو خرابی انہوں نے کی وہ سب خرابی بھی آپ کے گلے پڑ گئی. 20 ووٹ سارا آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں تھا, تو ووٹ سارا نیریٹو بھی کوئی نہیں تھا. جی بالکل صحیح. دوسری پارٹیوں کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, نون لیگ کے لیے, کیونکہ بار بار آپ کی جو بات ہے وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اب پھر ہم کوئی 6 مہینے بعد کوئی الیکشن میں جانے والے ہیں تو اس ملک کا کیا ہوئے گا؟ نیریٹو الیکشن میں آپ جائیں, اگر آپ کا ملک نہیں چل رہا الیکشن میں جائیں, یہ طریقہ ہوتا ہے, پوری دنیا یہ کرتی ہے. اگر آپ کا ملک نہیں چل رہا, آپ سے نہیں چل رہا, آپ چلنے نہیں دیا, جو بھی وجوہات ہیں, سیدھے الیکشن میں جائیں, عوام کو فیصلے کا موقع دیں, کیونکہ عوام کا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے حکومت نہیں چل رہی ہے ابھی بھی انہیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود سوچ لیں نا, میرے کہنے سے کیا ہوگا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن آپ کو لگتا تو ہے نا, ابھی آپ نے کہا کہ حکومت, آپ مجھے بتا دیں حکومت چل رہی ہے, میرے خیال میں بظاہر تو چل رہی ہے, بظاہر تو چل رہی ہے. چلنا کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزارنے کو چلنا کہتے ہیں, تو بالکل وقت گزر رہا ہے. ابھی جالب نے کیا کہا تھا, آپ شعر بڑے مشہور شعر ہے, اس کا پہلا شعر میں چھوڑ دیں, دوسرا آپ سنا دینا. جی سنا دینا. میں وہ سوچنے دے, کہا تھا کہ تمہیں ہے گما کہ وقت کٹ رہا ہے, تمہیں ہے گما کہ وقت کٹ رہا ہے, مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہو, مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہے. بس اسی آپ کے ایک شعر میں سب کے لیے میسج ہے. یہ 70 کا شعر ہے جو انہوں نے کہا تھا 3-4 مہینے میں پورا ہو گیا تھا. سر وش یو ویری بیسٹ آف لک آپ کی نئی پارٹی کے لیے, آپ کی جو ایک ملک کے لیے سوچ ہے اس کے لیے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے چہرے شاید خاکان چہروں کا انتظار مت کریں, یقین کریں, سوچ کو دیکھیں, سوچ کو دیکھیں. اور ہم چاہتے ہیں یار کہ یہ سوچ جو ہم بات کریں گے یہ پارٹیاں اپنا لیں. ہم نے 1 سال پورا بات کی, ہم نے ری امیجننگ پاکستان بنایا, بالکل خیال نہیں تھا سیاسی جماعت کے بارے میں, ہم نے بات کی, ہر ایشو پہ بات کی, ہر صوبے میں گئے, یونیورسٹیوں میں گئے, بار کاؤنسل میں گئے, چیمبرز میں گئے,
لیکن آج بھی اسی ڈگر پہ حکومت. عباسی صاحب اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں 6 مہینے سال بعد تو آپ کی پارٹی اس قابل ہوگی کہ آپ پھر نئے الیکشنز میں جا سکیں؟ جی اس وقت آپ کوشش کر کے جائیں گے الیکشن میں. ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہر جماعت ہر سیٹ نہیں جیت سکتی, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. سیٹوں کے علاوہ بھی آپ پارلیمان میں نہ بھی ہوں, اگر آپ میں صلاحیت ہے, قابلیت ہے, آپ بات کر سکتے ہیں ایشوز پر, آپ کی جگہ ہوتی ہے. یہی کنٹریبیوشن, سیاست کنٹریبیوشن کا نام ہے, کرسی کا نام نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ عوام کے لیے تبھی کچھ کر سکتے ہیں جب اقتدار میں. یہ بڑی غلط فہمی ہے. سر کیسے؟ سر کیسے؟ ٹیل می کیسے آپ عوام کی خدمت ان کیسے اقتدار والوں کی سمت درست کر سکتے ہیں اپنی بات سے. یہ عوام کا زور ہوتا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری. اپوزیشن کیا کرتی ہے؟ دھرنے دیتی ہے یہاں پہ. جی تو اگر آپ اس پیمانے پر کر رہے ہیں تو میں تو زندگی ضائع کی نا. میں نے 25 سال اپوزیشن میں گزار دیے, 10 سال حکومت گزارے, اس میں بھی 5 سال میں حکومت میں نہیں تھا, حصہ نہیں تھا. 5 سال حکومت کا حصہ رہا ہوں, پھر 30 سال ضائع ہو گئے. ضائع نہیں ہوئے, ہم نے بات کی, سیکھا. آج ہم کہنے کے قابل ہیں کہ ملک کیسے چلے گا, کیا راستہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ تھے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اتحادی حکومت کو بنے ہوئے 3.5 مہینے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات, ناراضگیاں, مطالبات, ان کو پنجاب میں سپیس نہیں مل رہی ہے, ان کو فیل نہیں کروایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے اہم اتحادی ہیں. یہ شکایات پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. بجٹ کو منظور کرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ دے گی نہیں دے گی, یہ بھی ایک بحث ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی, پرائم منسٹر کی, بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بھی ہوئی ہے. بقول شازیہ مری صاحبہ کے ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. پنجاب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر نکل جائیں تو مسلم لیگ نون کے پاس بچے گا کچھ نہیں. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ ہمیں دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی تو دھمکیاں دینے میں اتر آئی ہے. ادھر سے پاکستان تحریک انصاف, گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے کے پی میں, وہ گورنر صاحب کو, کے پی کے گورنر کنڈی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور اب دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو لے کر وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے, گنڈا پور صاحب سب کو کہتے ہیں کہ جائے گرڈ اسٹیشن پر جائیں اور خود جا کے سوئچز آن کریں, اور 12 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے, بانی نہیں رہی ہے کسی کی آپس میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں کنڈی صاحب, وہ بھی آمنے سامنے رہتے ہیں, ان کی بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو شعلہ بیانی ہے وہ گنڈا پور صاحب کو لے کر وہ سامنے آتی رہتی ہے. پھر وفاق میں جو مسائل چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے, یہ اتحاد چلے گا نہیں چلے گا, یا ہم یہ سوچیں, یہ سمجھیں کہ یہ موقع پرستی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اور منوانا چاہتی ہے, کچھ اور لینا چاہتی ہے, اور یہ بجٹ کا موقع, بجٹ کی منظوری کا موقع, یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں اسی پر بات کروں گی. مجھے جوائن کرنے ہیں گورنر کے پی کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عید مبارک ہو آپ کو. عید مبارک, گزشتہ عید مبارک. یہ گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ یہ آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ پر جو اتنا احتجاج ہوا اور گرڈ اسٹیشن پر چلے گئے اور کہا کہ خود جا کے سوئچز آن کریں, 12 گھنٹے سے زیادہ, کیا ہو کیا رہا ہے کے پی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر کسی گرڈ اسٹیشن پہ جا کے اور آپ سوئچ آن آف کریں یا وہاں پہ جا کے پریس ٹاک یا ٹک ٹاک بنائی سے تو مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتا. مسئلہ کا حل جو ہے وہ بیٹھ کے حل ہوتا ہے, ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے. لوگوں کو خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مشکلات ہیں بہت زیادہ ہیں. میں آج بھی ملا ہوں, انرجی منسٹر کے ساتھ بھی ملا ہوں. وابڈا کو بھی مسائل ہیں کیونکہ آپ نارملی آپ تیل پہ بجلی پیدا کرتے ہیں, وہ جو بجلی آپ گرڈ سے لے رہے ہیں, آپ جتنی لے رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر 10 روپے کی آپ لے رہے ہیں اور آپ اس کو ریٹرن میں 2 روپے دے رہے ہیں یا 4 روپے دے رہے ہیں تو ان کو بھی مسئلہ ہے. بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ لاسز ہیں. وہ مل بیٹھ کر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی کو پلس وابڈا کو بٹھا کے پولیٹیشین نے, ہم لوگوں نے کیا کرنے کہ ان کو آپس میں ملا کے ان کے ساتھ ایک کام کرنے کے جی آپ کوئی اسٹریٹجی بنا لیں, بجلی آپ کی جو ہے وہ بالکل زیادہ آئے گی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن آپ نے بل بھی دینے.
اگر اتنا بل ہے، کنڈے ہیں، چوری یہ آپ روکیں ہوئی چیز، تو مسائل کل ایسے نکلتے ہیں. اب میں نے تو پہلے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تربیلے کا سوئچ آن آف کر سکتا ہوں. پھر اچھی بات ایس آئی ایف سی میں آئے تو محسن نقوی صاحب کی عشیرآباد میں جو گئے لغاری صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے. میں جب عید پہ گیا تو میں کہا شاید مسئلہ حل ہو ادھر گیا تو مسئلہ اور زیادہ گمبھیر تھا. پھر پشاور جاتے ہوئے واپس جاتے ہوئے انہوں نے آخری دن چلے گئے جی میں یہ بٹن دبا رہا ہوں، چلے گئے. اگر آپ نے بٹن دبا دی تو بٹن تو پھر آف ہوا پڑے، لوڈ شیڈنگ تو ویسی ہے. لیکن وہ چیز نہیں. یہ دیکھیں یہ ایک آپ کا ایک پولیٹیکل، پھر آپ اپنے ایم پی ایس کو کہتے ہیں کہ گریڈ اسٹیشن پہ چڑھائی کر لو. پھر آپ کہتے ہیں میں آپ تانے دیتا ہوں 9 مئی کے. 9 مئی پہ کیا ہوا تھا؟ اسٹیٹ کو چیلنج کیا گیا تھا نا. آج آپ گریڈ اسٹیشن پہ حملہ کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے پھر اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. دس از منی 9th میں. اگر آپ مجھے بتائیں دس از منی 9th میں. دیکھیں منی 9th میں اس لیے ہے کہ آپ جا کے سرکاری تنصیبات پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. ان کے اوپر آپ وہاں پر اگر ایک فالٹ آ جاتا ہے آپ کی غلط اس کی وجہ سے تو اسے کون ریسپانسبل ہے؟ یہ لوگ ریسپانسبل ہوں گے نا. پھر آپ ہر ایم پی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور اس پہ حملہ کر لیں اور ہم یہ کر لیں گے، پھر ہو گئے اور پھر جا کے منتیں بھی کرتے ہیں. یا بدماشی کر لیں یا منتیں کر لیں. پھر بھی وہ مطلب فونے کرتے ہیں کہ جی میں دیکھیں آپ کر. اس کا واحد حل میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے آج انرجی منسٹر سے بھی کہا ہے کہ تینوں ڈسکوز جو ہیں، پیسکو، ٹیسکو اور جو ہیسکو ہے جو کہ ہزارہ کا ہے، یہ تینوں ڈسکوز آپ صوبائی حکومت کے حوالے کر لیں. وہ خود چلا لیں، وہ خود ادھر بیٹھ رہے ہیں، دفتر بنا لیں، جب بھی مرضی ہے سوئچ آن کر لیں، جب مرضی ہے سوئچ آف کر لیں، جو بھی کریں. ان کی جو بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے یا جو بھی ریکوری ہے وہ خود کریں. ہاں جو لاسز ہیں جو پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فار ایگزامپل اتنے لاسز ہیں، وہ کیسے ریکور ہوں؟ وہ کیسے ریکور ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق نے ہمیں اتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ وفاق سے بولیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں آپ وابڈا کو دے دیں. دونوں مرکزی ادارے ہیں نا. وفاق اور مرکز آپس میں نبٹ لیں گے، وہ جو پیسے کاٹنے کاٹ لیں گے اور باقی جو بچیں گے اگر بچتے ہیں تو آپ کو دے دیں گے. ان کو اعتراض یہ ہے نا کہ پنجاب کو بھی اگر وفاق دے سکتا ہے، سندھ کو بھی دے سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ کیا سندھ میں دیکھیں سندھ میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اگر وفاق یہ سمجھتی ہے اور اگر یہ کہے کہ جی میں نے ابھی منسٹر سے ملنا ہے، اگر وفاقی وزیر جو ہے انرجی ان سے ملیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے ان کے ساتھ. جو آپ کے اس پہ حملے کر رہے ہیں املاک پہ، اور پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں اور بسکٹ کھائیں اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، پھر تو کل سندھ کی عوام بھی یہ کرے گی، پنجاب کی عوام بھی یہ کرے گی اور بلوچستان کی عوام بھی یہ کرے گی. پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. تو چلے بات مذاکرات جب کرتے ہیں تو چائے بسکٹ تو چلتے ہی ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو آپ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ٹرس پاس کیا، ان کو FIR ہونا چاہیے ان کے اوپر. آپ یہ کام کر لیں گے، آپ ذرا جا کے کام کر لینا آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں غلط ہیں. آپ اگر مسئلے کا نہیں نکال سکتے تو آپ FIR کرائیں گے. FIR ہونی چاہیے. اگر غلط کام ہوئے تو FIR بھی نہیں ہوگی. پیپلز پر آپ کرا دیں. نہیں میں تو نہیں کروں. دیکھیں حکومت کا کام ہے. میرے بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا تو پاکستان کے اور خیر ملک کے ہر شہری کہا کیا کہ وہ گریڈ اسٹیشن پہ حملہ کریں. بالکل نہیں، بالکل ٹھیک کام نہیں ہے. تو پھر تو وہی تو کہہ رہی ہوں آپ پھر FIR کرائیں. نہیں میں تو کچھ میں نہیں ہوں. اس کو پولیس کے IG کو چاہیے اگر انہوں نے کیا ہے. اگر منسٹر نے لیٹر لکھے انٹیریئر منسٹر کو بالکل اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اگر آپ آج اس کے لیے کریں کل کسی اور چیز کے لیے لوگ کریں، پھر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ اگر اسٹیشن پہ حملے کریں گے تو آپ کی بجلی کم ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ اٹھے سارے. پھر سندھ میں بھی یہ کام ہوگا، پھر پنجاب میں بھی ہوگا اور بلوچستان میں ہوگا. پھر آپ سنبھالیں. صحیح. یہ چیز نہیں ہے. ہمیشہ چیزیں ڈائلاگس کے ذریعے حل ہوتی ہیں. اب دلیل اور دلائل کے ذریعے حل ہوتی ہیں. آپ نے بیٹھنا ہوگا، آپ کو چیزیں دیکھنی ہوگی. اگر آپ IG سے کہیں کہ جو بھی چوری کرے اس کے خلاف آپ نے FIR نہیں کاٹنی، اگر جو بھی کنڈے ڈالے جو بھی، دیکھیں پھر آپ باوڑا کیسے پیسے پورے ایسے تو نہیں چل سکتے معاملات. تو آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا. آپ کو یہ ٹک ٹاک اور یہ چیزیں نہیں کرنی پڑیں گی. آپ کو پراپر کام کرنا پڑے گا. ٹک ٹاک کے بارے میں تو کچھ کوئی اور مشہور ہے؟ جو بھی مشہور ہے بھی یہاں پہ بھی ٹک ٹاک ہے. مقابلہ ہے شاید ٹک ٹاک مقابلہ چل رہا ہے. دیکھیں جو بھی پنجاب کا اور KP کا. دیکھیں پنجاب اور KP کا مقابلہ اس لیے نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اچھے کام کریں، آپ ٹک ٹاک بھی بنائیں، آپ YouTube بھی بنائیں، آپ انسٹا پہ بھی جائیں، آپ ٹویٹ بھی کریں، سب کچھ کریں نا. صحیح. اگر آپ یہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ آپ جا کر جو ہے حملے کریں سرکاری املاک پہ، نہیں یہ تو غلط ہے. یہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا ہی غلط ہے. مجھے یہ بتائیں شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی جو ملاقات ہوئی مطالبات کو لے کر، جو بجٹ کو لے کر ریزرویشنز ہیں آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا بقول شازیہ مری صاحبہ کے؟ کچھ نہیں. دیکھیں میری آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میری آج بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی سربراہی میں. آج اس کی فالو اپ میٹنگ تھی جس میں وہ بھی ہوئی. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی.
آپ کو زیادہ مواد نہیں ملے گا پروگرامز کرنے کے آپ کو مرچ مسالہ زیادہ نہیں ملے گا. آپ دیتے ہیں, آپ لوگ دیتے ہیں, آپ موقع دیتے ہیں نا بات کرنے کے. نہیں ٹھیک ہے, اتحادی حکومتوں میں لوگوں کے آپس میں اختلافات کبھی ہوتے ہیں, کبھی کسی موڑ پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی پہ آپ کے اختلاف ہو جاتے ہیں. بجٹ پہ کیا ریزرویشن زیادہ کیا تھی؟ پوچھ کر کوئی مشاورت سے بجٹ نہیں بنا. بجٹ پہ ریزرویشن تھی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو واقعی نہیں لیا گیا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو, تب میں تو اس کا حصہ نہیں تھا نا. پارٹی کی آپ کے پاس ساری انفارمیشن نہیں, میں کبھی کبھی اسلام آباد ہوں, میں تو پشاور میں ہوتا ہوں زیادہ اس وقت. تو انفارمیشن رکھنے کے لیے, انفارمیشن ہونے کے لیے ایک شہر میں ہونا ضروری تو نہیں ہے. میں لاہور میں رہتی ہوں, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہوتا ہے. انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے لاہور والوں کے پاس, لاہور والوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں نا کیا معاملات کیا تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور اگر جو جیسے ہماری جو ٹیمیں دونوں طرف سے بیٹھی ہوئی ہیں, جو کمیٹی نون لیگ کہہ رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں کچھ ایسے ہوتی ہیں جو چیزیں اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں, خواہ مخواہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کبھی نون کی طرف سے آ جاتی ہے, کرتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائیں گی, میرا ذاتی خیال ہے. آپ کا ذاتی خیال ہے. اسپیس نہیں مل رہی پنجاب میں بھی آپ لوگوں کو؟ پاکستان اسپیس لے نہیں جاتی, اسپیس لی جاتی ہے. تو یہ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے. ہو جائے گی, آپ فکر مطمئن رہیں. آپ اسپیس کیا چاہیے بتائیں نا, کیا شکایات ہیں؟ نہیں ہمیں کوئی شکایت, کچھ چیزیں تھیں جو میرے خیال میں جو ہماری جو کمیٹی تھی ان کی کچھ بات چیت ہوئی تھی, لیکن پنجاب میں معاملات تو بتائیں سر, کیا معاملات تھے؟ اب وہ تو کمیٹی کسی ممبر کو بولے, مجھے تو اتنا زیادہ نہیں. آپ کو سارا علم ہوتا ہے. کے پی کے معاملات پوچھیں, میں آپ کو بتا دوں. آپ کو وفاق کے بھی معاملات کا علم ہوتا ہے, آپ کو پنجاب کے معاملات کا بھی علم ہوتا ہے. نہیں ایسے, اب اگر آپ یہ کہیں آپ غیر سیاسی گورنر ہیں تو یہ میں نہیں مانتی. نہیں ایسے میں بدنام ہوں, لیکن مجھے کوئی زیادہ پتہ نہیں ہوتا. نہیں آپ کو واقعی نہیں پتا پنجاب کی کیا معاملات تھے؟ کوئی ایسے سچ اتنے کوئی سیریس معاملات میرے پی ایس ٹی پی کے فنڈز کے نہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر آپ اتحادی ہیں تو آپ کو فنڈز کے بھی ہوں گے, آپ کو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی ایشوز ہوں گے, باقی چیزیں ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ دونوں کمیٹیز آج بیٹھی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کا بھی اختیار ہونا چاہیے. ایسے نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ہمیں آپ بٹھا دیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ, ایسے کوئی امپورٹنٹ ہو بہت کم چیزوں پہ ایسی جگہ, کوئی ایسا کوئی اتنا میرے خیال میں سیریس ایشو نہیں ہوگا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نون لیگ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ حد تک عزت بل میں بھی آپ لوگ بالکل سپورٹ تھی, سب کچھ ساتھ تھا, آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ تھی. نہیں کچھ جگہوں پہ ایشو تھا, بل پہ پیپلز پارٹی کا ڈیفینیٹلی وہ تھا, اعتماد میں نہیں لیا تھا, نہیں لیا گیا تھا, اور اس پہ جو ہے ریزرویشن تھی جو انہوں نے ظاہر بھی کی, ہماری پارٹی لیڈرشپ نے بھی ظاہر کی, گورنر صاحب نے بھی غالباً ظاہر کی تھی. لیکن وہ گئے تو پیچھے سے منظور ہو گیا. نہیں دیکھیں, اگر آپ کہیں گے جی دیکھیں گورنر صاحب کا آلریڈی ایک پلان تھا جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ کی شہادت کے بعد وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا, میں ان سے خود لاہور میں ملا تھا, اور جب وہ اب ایک چیز اگر ہو جاتی ہے وہ نہیں ہے جی وہ جان بوجھ کے چلے گئے, تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی کہ جان بوجھ کے چلے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ سٹینڈ تو لینا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی سٹینڈ لے رہی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں چیزیں یہ ہیں کہ اب آپ نے اس میں جو ہے بلڈوز تو نہیں کہہ سکتا ہوں, جو پاس کیا ہے میجورٹی تھی پی ایم ایل این کی وہاں پر زیادہ, اور انہیں اعتماد میں نہیں لیا. ہم نے اپنے ریزرویشن کو بتائیں کہ آپ نے غلط کام کیا, اس کو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, ہمیں اعتماد ملنا چاہیے تھا, اور ساتھ میں ان اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد ملنا چاہیے جو کہ ان چیز سے ڈیل کر رہے ہیں. دو مختلف مینوفیسٹو کی جماعتیں ہیں, نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, مشکلات ہوں گی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ سینئر لیڈرشپ کے بیٹھنے سے جو ہے نا وہ, اور سنجیدہ لیڈرشپ بیٹھنے سے معاملات حل ہو جائیں گے. بارگیننگ بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی بجٹ جیسے معاملات. کوئی بارگیننگ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اگر سپورٹ کیا, ہم نے کون سی بارگیننگ, اگر بارگیننگ چیز ہوتی آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق, ہم کب کے, ہماری کیا خواہش تھی, ہم کب کا حلف لے لیے ہوتا ہم نے وزارتوں کا. ابھی اتنا کچھ مل گیا اور کیا چاہیے. نہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آج حلف لے رہے ہیں اور پتہ نہیں 3 دن بعد لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا. میں نے نہیں کہا, میں تو پوچھنے والی ہوں. نہیں میں نے پوچھنا ہے ابھی. آپ سے مراد میڈیا سے نا, کب لے رہے ہیں حلف؟ مجھے تو کوئی, میں تو لے لیا حلف. نہیں وفاقی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں. نہیں آن اے سیریس نوٹ, پاکستان پیپلز پارٹی شمولیت چاہتی ہے, شمولیت یا نہیں آپ لوگ چاہتے ہیں, جواب نہیں دینا چاہتے عوام کو, انجوائے کر رہے ہیں پریزیڈنسی, گورنرشپ, آئینی عہدے, یہ معاملات سارے. نہیں دیکھیں کوئی انجوائے کی بات ہو نہیں. دیکھیں اگر پریزیڈنٹشپ ہمیں ملی ہے, ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی اپوزیشن میں, پرائم منسٹرشپ انہوں نے لے لی تو پریزیڈنٹشپ ہمیں دے دی تھی انہوں نے, اور 2 گورنرشپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں, 2 گورنرشپ ہمارے ہیں, ان کی بھی تو 2 ہیں نا, کہ نہیں ہیں چیف منسٹر پنجاب. لیکن آپ مجھے حیران کی ہوتی نا, حکومت میں ہیں بھی اور جواب دہ بھی نہیں ہے. نہیں ہم حکومت کا ڈیفینیٹلی ہم حکومت کو بڑے اچھے چیزوں پہ سپورٹ کریں, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, ہم تنقید برائے تنقید کبھی نہیں. آپ لوگ عوام کو جواب دہ ہیں, ہر سیاستدان عوام کو جواب دے. آپ لوگ ہیں, ہر کوئی ہے, ہر سیاستدان, ہم بھی سیاستدان ہیں نا, تو ہر سیاستدان عوام کو جواب دے. یہ جب الیکشنز ہوئے تھے
تب آپ لوگ کیوں کہتے تھے کہ ہم لوگ جواب دیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ جو معیشت کا حال ہے ہم تو ذمہ دار نہیں، ہمارے پاس کون سا وزارت خزانہ تھی؟ الیکشن میں دیکھیں بالکل ایک وہ تھا، اور اس میں ہمارے پاس وزارت خزانہ نہیں تھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں. ہماری جیسے پہلے بھی ایشوز تھے، اس وقت بھی ہمارے جو ایشوز ہیں ہم نے ان کو دیکھیں، آپ اتحادی حکومت جب ہوتے ہیں اور آپ سنسیئرلی سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو اور ان کو تجاویز بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، میجورٹی چیزوں پہ پی ایم ایل این نے ایگری بھی کیا ہے. اس وقت بہت سے ایشوز پہ ریزرویشنز بھی ہیں، تو بیٹھ کے معاملات حل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج ملاقاتیں میری کچھ اور لوگوں سے بھی مطلب ہوئی ہیں پی ایم ایل این کے، میں اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملا تھا اور باقی وہاں پر کوئی اور لوگ بیٹھے تھے. جو میٹنگ کے بعد جو مجھے ایک تاثر ملا، میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ کو مایوسی ہوگی. بجٹ کو بھی ہم تو چاہتے ہیں بھائی سسٹم چلتا رہے، انشاءاللہ چلے گا. دوبارہ نہ ٹرانسمیشنز کرنی پڑیں الیکشنز کی، انشاءاللہ چلے گا. شاید خاقان عباسی صاحب ابھی آپ سے پہلے میرے پروگرام میں تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے بھی ملے ہیں، ابھی بار ملے ہیں آپ کو، ان کو بھی لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ سارا سیٹ اپ. دیکھیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگلے 3 مہینے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے اور 5 سال اگلے 3 مہینے پہ گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں عید سے پہلے عید آنے والی ہے، قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے یہ گی. تو شیخ صاحب کہتے تھے نا، مطلب جب حکومت ہوتے کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ چیزیں دیکھیں 2-3 ایسے الیکشنز پاکستان میں ہوئے ہیں کہ جس میں 5 سال پارلیمنٹ نے پورے کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی اسی میں آ سکتی ہے کہ جب کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ اس وقت آیا ہے، مشکل بجٹ تھا اور چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے، اسٹیبلٹی آنی چاہیے. اور میں خاقان عوائس صاحب کا اپنے ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، اس سے میں ڈس ایگری تو پارٹی بھی ان کی نئی لانچ ہونے جا رہی ہے 6 جولائی کو. میں ان کے لیے دعا گو ہوں، پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں، پارٹی لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق، تو ٹھیک ہے، ویلکم ٹو دی کلب کہہ سکتے ہیں. ویلکم ٹو دی کلب، سیاستدان تو آلریڈی وہ ہیں آف کورس، مطلب نئی پارٹی ود سم ادر، مطلب ود نیو پارٹی، نئے لوگوں کے ساتھ، اس میں کہہ سکتے ہیں سیاست نہیں، مطلب ہے کہ سیاستدان تو بہت پرانے ہیں، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ایک اچھے انسان ہیں، اچھے پرائم منسٹر ہیں، ہمارے کولیگ تھے. لیکن ان کے فیصلے کیے، ان کے ایک ذاتی فیصلے کہ ہم نے، اور ان کے کچھ دوستوں کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ایک پارٹی بنانی ہے، چیزیں ہیں، تو اب کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا کہ آپ بنائیں یا نہ بنائیں، تو دیکھ لیں گے. یہ بھی کہتے ہیں 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں، 3 ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتے ہیں. نہ 2008 کا فری اینڈ فیئر تھا، نہ 13 کا تھا، وہ تو کہتے ہیں 13 کا بھی نہیں تھا، نہ 18 کا تھا، نہ 24 کا. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کا جب سیاستدان جو ہے وہ اپوزیشن میں جاتا ہے وہ سچ بولتے ہیں، اور سرکاری افسر جب ریٹائر ہوتا ہے پھر سچ بولتا ہے. تو آپ جو میرے ساتھ اس وقت باتیں کر رہے ہیں، پھر میں اس کو کیا سمجھوں؟ میں تو سیاستدان نہیں میں اس کو کیا سمجھوں؟ نہیں، مطلب ہے کہ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز 2-3 ہو جائیں، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آج یہ پارلیمنٹ موجود ہے، اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ تھا اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے تھا، جس کو عوام نے چنا اس کو اقتدار بنانے دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اعتراضات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس الیکشن پہ ہیں. وے فارورڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں کہ چور دروازے کو ہم بند کریں. اگر مجھے کوئی خطرہ ہے کہ اس کھڑکی سے کوئی چوری کر لے گا، کوئی کہے گا اس دروازے سے کوئی چوری کر لے گا، تو سب کو بیٹھ کر کے ایسا قانون سازی کرنی چاہیے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں. پہلی دفعہ تو آپ لوگ اقتدار میں نہیں آئے میرے خیال میں، نہ ہی نون لیگ آئی ہے، تو یہ چور دروازے تو کب سے بند نہیں. دیکھیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب بھی اگر آپ وہاں پر آئیں اور توتیاں اور باجے بجائیں تو ان کا فورم پارلیمنٹ تو نہیں ہے، کوئی اور فورم ہے، اس فورم سے رابطہ کریں جہاں پر توتیاں باجے یہ چیزیں ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کا فورم تو قانون سازی کے لیے. اگر آپ نے قانون سازی، دیکھیے آج اگر آپ یہ چیزیں کریں گے اور 5 سال بعد پھر آپ کہیں گے یہ الیکشن میں دھاندلی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم 5 سال تو ہم باجے بجاتے رہے اسمبلی کے اندر، ہمیں تو کوئی ان پٹ نہیں دیا اس کے اندر. آج موقع ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، ایک کمیٹی جو الیکشن کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر ریفارمز لے کے آئیں، الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں، چیزیں لے کے آئیں. ٹیبل ٹاک پہ جب آپ بیٹھتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، اس کے اوپر کتابی باتیں لگنا شروع ہو گئی، یہ کریں یہ کریں یہ کریں، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. پھر اسی پہ گزارا چلیں جو ہو رہا ہے. پھر چلیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.